أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ بہت دنوں کے بعد پھر ایک بار ہم لوگ یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو مبارک بنائے۔ اللہ جتنے چہرے ہمارے سامنے ہیں، اللہ ان چہروں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے، جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، اور جب ہم یہاں سے اٹھیں تو مغفور ہو کر اٹھیں کہ اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے۔ لاک ڈاؤن کے اس زمانے میں، بیماری کے اس زمانے میں بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ جبکہ مسجدیں بند ہو گئیں، مسجدوں سے تعلق ہمارا کچھ دنوں کے لیے ٹوٹ گیا، تو بہتر یہ سمجھا گیا کہ پھر ایک بار ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی باتیں کریں، اس لیے کہ ہر عبادت کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے۔ نماز پڑھیں گے 15 منٹ 10 منٹ، روزہ رکھیں گے رمضان بھر کے روزے، مہینے بھر کے روزے، حج کریں گے اس کا بھی ایک محدود مدت ہے، 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک۔ یعنی ہر ذکر کا ایک وقت ہے، لیکن اللہ کا ذکر ایسا ہے جس کا کوئی وقت نہیں۔ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد۔ اللہ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوتا ہے جتنا وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جتنا دور ہوتا ہے، جتنی غفلت اسے ذکر سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اتنا دور وہ چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کے بعد سے لے کر چاشت کے وقت تک، یعنی لگ بھگ آپ سمجھیے کہ 8-9 بجے تک، 8-9 بجے تک فجر کے بعد سے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟ نماز کے بعد ذکر کرنا تو دور کی بات، فجر کی نماز میں اقامت کے وقت مسجد میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ میری طاقت ہے، یہ میرا ناشتہ ہے کہ میں اگر ذکر میں بیٹھتا ہوں تو میرے جسم میں طاقت آتی ہے۔ تو آپ کے اور میرے جسم کی طاقت، قوت یہ ذکر ہے۔ جتنا آپ ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی خیرات اور برکات آپ کو عطا کرے گا۔ تو اس کی کچھ مثالیں میں نے اپنی زندگی میں آنکھوں سے دیکھی ہے۔ مدینے میں ایک صاحب تھے، میں بغیر نام کے آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہارڈ ویئر کی دکان میں کام کرتے تھے۔ ہارڈ ویئر کی دکان جانتے ہیں؟ پائپ نل جو بیچتے ہیں، عامل تھے، ملازم تھے، لیکن ان کے پاس ایک چیز میں نوٹ کرتا تھا کہ ہر نماز کے بعد وہ ذکر کرتے تھے، بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے۔ اب وہ مسجد نبوی میں متوا ہیں، متوا جانتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو روکنا، تعویذ دور کرنا، اسے سمجھانا، یہ کام کر رہے ہیں۔ پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ ایک معمولی ہارڈ ویئر کی دکان میں ملازم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے اس تعلق کی وجہ سے
اتنی عزت ان کو بخشی کہ مسجد نبوی کا خادم بنا دیا. ایک دکان کے خادم سے ہٹا کر کہاں کا خادم بنایا؟ مسجد نبوی کا خادم بنایا. یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آج آپ بھی وہاں جا کر اگر ان سے ملے تو پوچھ سکتے ہیں کہ آپ پہلے کیا کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ناصر کو معلوم ہوگا. ہمارے ناصر اچھی طرح جانتے ہیں. تو میں نے ان کی زندگی کو نوٹ کیا. جو چیز میں نے ان کی زندگی میں نوٹ کی، اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا، آپ کے گھر میں رحمت کے خزانے نازل کر دے گا. لیکن شرط ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بڑھائیں. آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ جس چیز کو وہ زیادہ چاہتا ہے اس کا زیادہ ذکر کرتا ہے. اگر میرے موبائل سے میری محبت زیادہ ہے تو میں کہوں گا کہ میرا موبائل اتنا MP کیمرہ ہے، اتنا HD ہے، اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا نہیں. اگر آپ کو اپنی بیوی سے زیادہ پیار ہے، کہیں بھی بیٹھو بیوی کی تذکرے کریں گے. میری بیوی اتنی نیک ہے، میری بیوی اتنی صالحہ ہے، میری بیوی ایسی ہے، اتنا پکاتی ہے، اتنا اچھا پکاتی ہے، ساری باتیں. اگر آپ کو اپنی بائک سے محبت ہے تو آپ اپنی موٹر بائک کی تعریف کریں گے. تو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، لیکن اللہ سے جس کو محبت ہو وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ تعریف کرتا ہے. اٹھتے بیٹھتے وہ اللہ کا تذکرہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑائی بزرگی بیان کرتا ہے. اسی لیے سلف کہتے ہیں بہت سارے مؤذن آخری عمر میں اذان دینے والے، بہت سارے مؤذن آخری عمر میں جب ان کی عقل مختل ہو گئی، یعنی عقل چلے گئی، تو بس وہ لوگ یہی بولتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں نے وضو کر لیا، میں نے اذان دے دی، اقامت کا ٹائم ہو گیا. یعنی ان کے دماغ میں اب کیا ہے؟ وہی باتیں ہیں جس کو لے کر وہ 15 سال 20 سال 40 سال 60 سال زندہ رہے. تو آپ جس سے زیادہ لو لگاتے ہیں اسی کی بات آپ کریں گے. اگر آپ کو پیسے سے محبت ہے تو محفل کیسے بھی ہو بات گھوم پھرا کر آپ کس پر لائیں گے؟ پیسے پر. کرنسی اتنی اوپر ہو گئی، کرنسی نیچے گر گئی، ویلیو بڑھ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہی ساری باتیں آپ کی ہوں گی. تو چلیے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی. اللہ کا ذکر میرے اور آپ کے جسم کو طاقت دیتا ہے. یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی. اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے تو چلیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم مانگنے کے لیے آئی تھی نا، نوکر مانگنے کے لیے آئی تھی. بولتی تھی کہ اللہ کے نبی میں پانی سینچتی ہوں، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، تھک جاتی ہوں، تو آپ ایسا کریں اگر آپ کے پاس خادم آئے تو دیں. لیکن جب وہ آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فاطمہ الزہرا آئی تھی جو عورتوں میں سب سے کامل عورت ہیں، جن کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ 4 عورتیں بہت کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہیں. دروازہ بند کر. 4 عورتیں بہت کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہیں. ان میں سے کہا مریم بنت عمران، ایک مریم ہے، اور دوسرا آسیہ امرأۃ فرعون، آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں، اور تیسری خدیجہ بنت خویلد، خدیجہ ام المؤمنین خدیجہ ہیں، چوتھی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خادم مانگنے کے لیے آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نوکر سے زیادہ تم کو میں اچھی بات بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ اپنی بیٹی کے لیے ایک نوکر کا انتظام کر دیں. آج بہت سارے باپ ایسے ہیں بیٹی کچھ بھی چاہتی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تسبیح بیان کرو، جس کا نام پڑ گیا تسبیح فاطمہ. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو آپ نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں. کہا کہ یہ
سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، جسم کی ساری تھکان دور ہو جائے گی۔ تھکان، ہم لوگ نمازوں سے سو جاتے ہیں، نماز اللہ کا ذکر ہے، اس لیے سو جاتے ہیں کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، حالانکہ ذکر تھکان دور کرنے کی چیز ہے، تھکانے کی چیز نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ تسبیح بتلائی۔ لیکن آج کون ایسا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو تسبیح کی بات بتاتا ہو اس کی تھکان کے لیے؟ تو اللہ تعالی کا ذکر سب سے بڑا خزانہ ہے جو آپ کو عطا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاض الجنہ، جب تمہارا گزر جنت کے باغیچوں سے ہو تو اس میں سے کچھ پھل کھا لیا کرو۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ جنت کے باغیچے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حلقۃ الذکر، یہ جو ذکر کے جو حلقے ہیں، یعنی جہاں لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کے حلقے سے مراد میری وہ صوفیہ کا ذکر نہیں ہے۔ صوفیہ کا ذکر جس کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب میں، تو زیادہ دیکھیں گے تو ہم پاگل ہو جائیں گے۔ تو شیخ صاحب بیٹھے ہیں، ادھر سے کوئی الٹتے پلٹتے آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پاگل ہو گیا ہے، کپڑے نکالتا ہے، ناچتا ہے۔ یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے۔ یہ ایسے صوفیہ نہیں ہیں، ہم پورے صوفیہ کو غلط نہیں کہتے۔ صوفی ایسا آدمی جو صفی القلب، صافی القلب، یعنی بالکل صاف دل والا ہو اور سیدھا سادہ زندگی گزارتا ہو، لیکن صوفیت کے نام پر جو دجل، فریب، دھوکہ، شیطانیت جو دھوم مچا رکھا ہے، اس کے خلاف ہم بولتے ہیں کہ ایسے ہاتھ پاؤں حرکت کرنے لگتے ہیں، اس کے جسم میں کھپکھپاہٹ آ جاتی ہے، وہ جھومنے لگتا ہے۔ یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں۔ صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے۔ کسی صحابی سے ایسا ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی پر وجد آ گیا، بولا کہ کیا ہو گیا؟ بولتا کہ وجدانی کیفیت آ گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایک طرح کی وجدانی کیفیت آ گئی۔ تو ایسی ساری چیزیں غلط ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ تو جتنے لوگ میرے پاس یہاں بیٹھے ہیں یا جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں، سب سے کہوں گا کہ آج کے حالات میں ہم اللہ کے ذکر کو اپنائیں۔ اپنا سارا وقت، کبھی ٹریفک میں آپ اٹک گئے ہیں، ہارن مارنے کی بجائے، سامنے والے کو چیخنے کے بجائے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیں۔ ہاں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں واللہ انی لأحبک یا معاذ، یا معاذ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ لتدعن، یعنی تم ہر فرض نماز کے بعد دعا کرنا نہ بھولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا سکھلائی۔ فرض نماز کی بعد کی جو دعائیں ہیں، آپ جیسے ہی فرض نماز ختم ہوتی ہے، بتایا گیا کہ فرض نماز کے بعد جو آدمی بیٹھ کر دعائیں کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ صف میں ہیں، ہاں اگر کوئی مجبوری ہے آپ بیٹھ نہیں پاتے ہیں، بات الگ ہے، لیکن بیٹھتے ہیں اور پھر اللہ دعا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ ہم میں سے جتنے یہاں ہیں، ہماری چھوٹی موٹی خطائیں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر سمندر کے جھاگ کہتے ہیں فوم، اس کے برابر بھی کسی کے گناہ ہوں، اگر وہ یہ دعا پڑھتا رہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم خطت خطایا وَإِن كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، کہا کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔
सुबहान अल्लाह व बिहम्दे सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। आप कितनी बार पढ़ते हैं ये दुआ? सुबहान अल्लाह व बिहम्दे सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। बार बार इस दुआ को पढ़ें। इसीलिए कहते हैं कि जिक्र के बारे में कहा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अहब्बु इलैया मिम्मा तलअत अलैहि शम्स। यानी अल्लाह ताला का जिक्र है जिसे आदमी बार बार करे। तो बात कहते हैं कि जिक्र की कि जाकिरीन और जिक्र करने वाले अल्लाह ताला के बहुत महबूब बंदे हैं। अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। और साथ साथ अल्लाह ताला ने एक बात भी कही फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। सुभान अल्लाह, कैसी शर्त अल्लाह ने लगा दी कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अगर मामूली किसी आदमी के मजलिस में मेरा आपका जिक्र आ जाता है तो हम खुशी से फूले नहीं समाते, खुशी से उड़ने लगते हैं कि फलां जगह मेरा नाम आया, फलां मजलिस में मेरा नाम आया। अल्लाह की मजलिस में फरिश्तों के साथ आपका नाम लिया जा रहा हो, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। लेकिन शर्त है कि आप अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को याद करें। अफ़ज़लु ज़िक्र, सबसे ज्यादा फजीलत वाला जिक्र क्या है? कोई बता सकते हैं? तो मेरा भी इरादा है कि हम लोग साथ साथ चलें। सारी बातें मैं ही कहता रहूं तो आप कुछ ना बोलें, इंसाफ की बात नहीं है। हाँ, कुछ आप भी बोलें, कुछ हम भी बोलें। तो कहते हैं अफ़ज़लु ज़िक्र क्या है? सबसे ज्यादा फजीलत वाला जिक्र क्या है? यहां तो नहीं है, मैं पूछ रहा हूं, बोलिए। नहीं, जिक्र बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जिक्र में सबसे ज्यादा जिक्र क्या होता है? कुरान की तिलावत है, ये सबसे अफजल जिक्र है। कुरान की तिलावत क्या है? सबसे अफजल जिक्र है। या और बात, जैसे आप देखेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए थे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलाम भेजा था, याद है नहीं? बोला कि सारी उम्मत को मेरा सलाम सुनाओ। आपको किसका सलाम है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। और कहा इन्नल जन्नत क़ैआन, जन्नत बस गंज जमीन है, वहां कोई पेड़ पौधे हैं नहीं। लेकिन जब आप सुबहान अल्लाह व बिहम्दे सुबहान अल्लाहिल अज़ीम कहते हैं तो आपके नाम से वहां दरख्त उगाए जाते हैं, दरख्त उगाए जाते हैं। यह पैगाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भेजा था। इसीलिए कहते हैं अब्दुल्लाह बिन बुस्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वो कहते हैं कि एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, एक बद्दू, एक गांव वाले सहाबी वहां आए। उन्होंने आकर कहा या रसूल अल्लाह इन्न शराइअ अल इस्लाम क़द कथरत अलैया। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम की शरीयत की जो बातें हैं मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हो गई, यानी बहुत बूढ़े हो चुके थे, बातें समझ में नहीं आ रही थी। कहा कि फ़अंबिनी बिशैइन, आप मुझे किसी ऐसी चीज के बारे में बताइए कि मैं उससे चिमट जाऊं, मैं उसको करता रहूं। बस ये सारी मेरे लिए कंफ्यूज, यानी मैं नहीं कर पाता हूं बहुत सारी बातें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर कहा ला यज़ालु लिसानुका रुतबन मिन ज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ा व जल, कि तुम्हारी जबान अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के जिक्र में तरोताजा रहे, तुम्हारी जबान अल्लाह के जिक्र में लगी रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग कितने ऐसे हैं, अब तो बीमारी का जमाना है, कितने केसेस बढ़े हैं, कितने केसेस घटे हैं, कहां क्या हो रहा है, दुनिया जहां की बातें हमको मालूम है। लेकिन जो अल्लाह ये कह रहा है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला, कहा कि लेकिन अल्लाह का जिक्र कम से कम हम ये कहते हैं कि सुबह शाम की जो दुआएं हैं, फजर की नमाज के बाद का जो जिक्र है,
اور دوسرے اوقات کا جو دن بھر کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو تو ہم پابندی کے ساتھ پڑھ لیں، اتنا تو ضرور کریں۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الذکر نور للذاکر فی الدنیا، ذکر نور ہے ذکر کرنے والے کے لیے دنیا میں، ونور لہ فی قبرہ، ذکر قبر کا نور ہے، ونور لہ فی معادہ، اور اس کے لیے نور ہے جب دن وہ اٹھایا جائے گا، یسعی بین یدیہ، جب وہ پل صراط پر چلے گا تو اس کا ذکر سامنے سامنے چلے گا، پل صراط روشن ہو جائے گا۔ فَمَسْتَنَارَتِ الْقُلُوبُ وَالْقُبُورُ بِمِثْلِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، اپنے قبروں کو منور بنانا چاہتے ہو، پل صراط پر روشنی چاہتے ہو، تو دنیا کو منور بنانا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ بس وہ دعائیں ہیں، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ میں اللہ کے ذکر پر لمبی تقریر آپ کے سامنے کروں 40 منٹ کی، اور یہ نہیں بتاؤں کہ اللہ کا ذکر کیا ہے، انصاف کی بات ہے۔